آج اس میں پارہ نمبر 25 پارہ، اور جس کا نام کیا ہے؟ الیہ یرد۔ ذرا سے اس لفظ پہ غور کیجیے، اسی کی طرف پلٹائی جائے گی ہر چیز۔ اس پارے میں بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ہم کچھ دلائل دیکھیں گے قیامت کے آنے کے۔ دنیا میں ایک درخت کا 4 سیزنز میں 4 مختلف رنگ اختیار کرنا، اور اسی طرح سے موسموں کا بدلنا جس کا 4 سیزنز کہتے ہیں، پھلوں کا کبھی بیج بن کر بالکل خاک میں مل جانا جس کو کہتے ہیں کہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا، اور اسی طرح سے اور قدرتی طریقے یعنی جس کو آپ نیچرل فینومیننز کہتے ہیں، اس سے ہم مرنے کے بعد جی اٹھنے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ یہ پورا پارہ آج جو ہم انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کریں گے، جو ہمارے نصیب میں ہوگا، تو سورۃ حامیم سجدہ کی آیت 47 سے شروع ہو کر اینڈ تک، اور پھر سورۃ شورا پوری اس میں ہم پڑھیں گے، سورۃ زخرف پڑھیں گے، سورۃ دخان پڑھیں گے، اور سورۃ جاسیہ پڑھیں گے۔ یعنی اتنی مختلف صورتیں، اور ہر صورت کا ایک تھیم ہے، ہر صورت کا ایک مزاج ہے۔ اب اس لیے میرے لیے سب سے بڑی آزمائش پارے کا تھیم چوز کرتے وقت یہ ہوتی ہے، کیا کروں اور کیا نہ کروں، کیا رکھوں کیا چھوڑوں۔ شروع کے پاروں میں ایک ہی صورت چل رہی ہوتی تھی، پھر آگے گئے تو 2 ہو گئیں، پھر 3 ہو گئیں، اور اب تو آگے جا کے میرا امتحان اتنا سخت ہے کہ آج بھی میں اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ آج کے پارے میں نے کیا بولنا ہے، افوض امری الی اللہ، میں تیرے ہی حوالے کر کے آ گئی ہوں کہ اب جو تو کہلوائے گا میں وہ بول دوں گی۔ اتنا کچھ ہے، ہر صورت ایسے لگتا ہے کہ اپنی جگہ ایک مکمل مینول ہے کہ جس میں آج آپ کو عروج اور زوال کے وہ نسخے ملیں گے جو میری نظر میں اب سارا کچھ جمع کرنے کے بعد سوچ بن رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ عروج و زوال کی داستانیں، کون سے ادارے، کون سے ملک، کون سی آرگنائزیشنز اور کون سے افراد ترقی کرتے ہیں اور کون سے ترقی نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں پہ پریشان رہتے ہیں، ہم ترقی نہیں کر سکتے، کر نہیں رہے، کسی نے جادو کر دیا۔ تو آئیے ذرا تھوڑی سی شروع میں ہی عروج اور زوال کی ریسیپی دے دوں تاکہ ہم اس پورے پارے میں جو موجود خوبصورت چیزیں ہیں اس کو سمجھنے لگیں۔ تو 5 چیزیں لکھیے گا جو آج کا ہمارا پورا پارہ انشاءاللہ اس کو ہولڈ کرے گا بعد میں۔ نمبر 1، تکبر۔ کسی فرد میں، انسٹیٹیوٹ میں، ملک میں، مسجد میں، اور ABCDC۔ میرا یہ پیغام جنرل ہے کیونکہ دورہ قرآن میں سب سٹوڈنٹس تو نہیں آپ بیٹھے ہوتے نا، کئی ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں، کئی لسنرز ہوتے ہیں، کوئی 1 ٹائم لسنرز بھی ہوتے ہیں، تو لیکن ہم میں سے ہر ایک کامیاب تو ہونا چاہتا ہے نا۔ کوئی ایسا ہے کہ جو یہ چاہے کہ اس کی کامیابی نہ ملے؟ نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو پھر کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے، یا ہوتے ہیں تو کیوں نہیں؟ تو پارے کا اگر آپ حق ادا کرنے کی کوشش کریں نا، تو پہلی چیز انا خیر، میں سب سے اچھا ہوں۔ سب سے بڑا ناکام کون ہے اس دنیا میں؟ اس کائنات میں، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے زیادہ محروم اور ناکام شخص ابلیس ہے، کہ جس نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، جس نے خود اللہ سے مانگ مانگ کے تباہیاں مانگی کہ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس میں تکبر تھا۔ یہ غلط فہمی پیدا ہو جانا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں تو یہاں خود ہی پہنچ گیا۔ یعنی کسی سے پوچھے نا آپ کی اس ترقی کا راز کیا؟ او بس جی کیا بتاؤں، سیلف میڈ ہوں۔ کیا آپ اور میں درختوں سے اگے ہیں؟ آپ اس وقت کیا ہیں؟ بلکہ میں اپنی اس بات میں آپ کو دعوت دوں گی کہ سوچئے آپ سب اس وقت کیا ہیں۔ آف کورس جو خواتین ہیں، آپ ایک خاتون ہیں، کیا آپ ایک کامیاب ماں ہیں؟ کیا آپ ایک کامیاب بیوی ہیں، کامیاب بہن، بیٹی؟ پھر اسی کے بعد اپنے سارے سلسلے کو بڑے بڑے دائروں میں کھینچتے جائیے، تو خاندانی طور پہ، سسرالی طور پہ کیا میں کامیاب ہوں؟ پھر اسی طرح معاشرے پہ اپنے آپ کو لے آئیے، تو اس معاشرے میں کیا میں کامیاب فرد ہوں؟ پھر اسی کو آپ اوپر لے کے چلتے جائیں گے، دائروں پہ دائریں کھلتے جائیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہر ایک کو کامیابی چاہیے ہوتی ہے، اور کوئی اگر کہیں بھی کامیاب ہوتا ہے تو وہ اکیلے نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو چیز آج کے اس بارے میں نا، وہ فیصلے ہیں۔ آپ اور میں آج جو کچھ بھی ہے نا، وہ ایک فیصلے کا نتیجہ۔ آپ کی کس گھر میں شادی ہوئی، آپ کے امی ابو کا فیصلہ تھا، کوئی آپ کی رائے بھی تھی اس میں، اس کے اوپر آج آپ کی زندگی چل رہی ہے۔
اچھی ہیں کہ بری، تقدیر بھی ہے۔ اس بارے میں ہم تقدیروں کو سمجھنے والی بات یعنی سورۃ دخان کی پہلی آیتیں بھی پڑھیں گے کہ جس میں تقدیر کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ یہ فیصلوں کی رات ہوتی ہے۔ شب قدر کی راتیں عموماً مختلف جگہوں پہ شروع ہو جاتی ہیں نا ان پاروں کو پڑھنے کے دوران۔ یہ فیصلے ہیں عروج اور زوال کے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک ایسی رات آنے والی ہے کہ جس رات میں تم اپنے آپ کو جو مرضی رو دھو کے منوا لو۔ پچھلی زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی، اب اس وقت مجھے آپ کو اللہ سے یہ دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ جو میرے اگلے سال ہے نا، اگر ہیں تو، اور اللہ کرے ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ پہلے سے مختلف ہوں۔ اگر میں ابھی تک اپنے آپ کو ایک ناکام انسان، ناکام فرد، ناکام دائی سمجھتی رہی تو اللہ مجھے اب کامیاب کر دے۔ اس طریقے سے اللہ سے رو رو کر دعائیاں لیجئے کہ اللہ اب میں نے اگلی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اور اس میں پھر آپ کو کچھ سبق پڑھائے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر آج اس وقت بینگ اے مسلم ہم دیکھیں تو ہم پیچھے ہیں، ہم وہ رول نہیں ادا کر پا رہے جو کرنا تھا، وہ مقصد حاصل نہیں کر پا رہے جو کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو اس کے پیچھے کردار ہے، شخصیت نہیں ہے۔ یہ پارہ اور اب اس سے اگلا پارہ بھی 26 پارہ تو 100% کریکٹر بلڈنگ ہے۔ بس ادھر اتنا میں آج کردار پہ کم اور فیصلوں پہ اور آپ کے وہ سارے ڈیسیژنز پہ بات کرنا پسند کروں گی کہ جس کی وجہ سے آپ یا تو کامیاب ہو جاتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں۔ آج میں اور آپ اپنے کردار سے اللہ تعالیٰ کو دکھا رہے ہیں کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ اگر ملکی سطح پہ حکمران ملک کو لوٹ گئے تو کس کا فیصلہ تھا؟ اگر کوئی آپ کے ملک میں مہنگائی کر رہا ہے تو کس کے فیصلے ہیں پیچھے؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اس موضوع کو کہ ہم یا تو اپنے فیصلوں کے یا دوسروں کے فیصلوں کے محتاج ہیں۔ تو آج کا مین تھیم فیصلے عروج اور زوال کے، فیصلے کامیابی اور ناکامی کے، فیصلے عطا کے یا محرومی کے۔ فیصلہ ہے جو آپ کی زندگی کو کہیں لے جاتا ہے، اور سورۃ دخان کی بالکل ابتدائی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ فیصلوں کی رات لیلۃ القدر آنے والی ہے، اللہ سے رو رو کے مانگ لو، کیا پتہ گزر گئی، کیا پتہ بھی آنے والی ہے۔ لیکن اس وقت تو ہم بات کریں گے کہ جب ایک انسان کے اندر کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں نا تو اس میں سب سے پہلی تکبر ہے۔ تکبر والا انسان کبھی نہیں پنپے گا۔ ابلیس کو مثال میں رکھ لیجئے، ایک فرد تھا، اور جہاں یہ خیال ہونا کہ میں تو خود ہی یہاں پہنچ گیا، مجھے تو کسی نے سپورٹ ہی نہیں کیا، میں نے تو خود ہی بس وہ دھکے کھائے اور میں ٹھیک ہو گیا۔ غلط ہے۔ آپ میں ہر ایک دوسروں کی مدد سے یہاں پہنچتے ہیں۔ بچہ ماں باپ کا مرہون منت ہے، پھر استاد اس کو اردو الف ب انگلش ABC کے ساتھ اور پھر اسی طرح 2+2 سکھا کر کہیں پہنچتے ہیں نا۔ آج ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا ہوا شخص کہہ سکتا ہے کہ میں یہاں تک خود ہی پہنچ گیا؟ تو یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، نہیں میں اپنی چلاکیوں سے ترقی کر گیا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جس بندے میں یہ خیال آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نا ون مین شو، میں کر سکتا ہوں، میں ڈیسیژن پاور رکھتا ہوں۔ یعنی یہ ڈیسیژن پاور جو اپنے ہاتھوں میں رکھی جاتی ہے نا، وہ بھی اصل میں تکبر ہی ہوتا ہے۔ تو لکھیے، تکبر خود بخود زوال کو کھینچ لیتا ہے۔ نمبر 2، فیصلوں کی غلطی۔ آپ کے فیصلوں کی غلطی آپ کی عروج کو آپ کے زوال میں بدل دے گی، آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دے گی۔ ایک لمحے کا فیصلہ آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے کا فیصلہ ہی تھا نا کہ آپ اوور سپیڈ کریں اور پولیس نے آپ کو ٹکٹ دے دیا۔ وہ چور کا 1 منٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ چوری کرتا ہے اور جیل میں پہنچ جاتا ہے، اور ایک لمحے کا فیصلہ جو آج آپ کرتے ہیں نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ فیصلے غلط ہو جاتے ہیں تو اچھے اچھے مخلص ساتھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ فیصلے کرتے ہوئے صحیح باتیں نہیں کی جاتی تو زوال آنے سے پہلے تکبر آتا ہے۔ ایک محاورہ ہے، کسی فرد کا زوال کب آتا ہے، کسی ادارے کا زوال کب آتا ہے؟ جب اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ وہ وفادار لوگوں کی قدر نہیں کرتے۔ بڑے بڑے بزنس ڈوب گئے، چھوڑو میں ان کے بغیر رہ سکتا ہوں، لو میں بھلا ان کے بغیر کام نہیں کر سکتا، نام مٹ گئے۔ بڑے مل جائیں گے، آپ کے بغیر ہمارا گزارا ہو جائے گا، غلط ہے۔ اور یہ سوچنا کہ میں اس کرسی پہ ہمیشہ رہوں گا،
تو میں نے ہمیشہ نہیں رہنا. متکبر شخص ہوتا ہے نا، اس کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اپنا دشمن ہوتا ہے. کسی کی قبر کے اندر سے اگر کوئی آواز آئے نا تو وہ یہی آئے گی، کاش میں نے کچھ اچھے فیصلے کیے ہوتے. تو ہمارے فیصلے بہت اہم ہوتے ہیں. آگے چلیے تو ایک اور چیز جو اسی سے پنپتی ہے اور اسی سے نکلتی ہے، حق تلفی. جو بندہ دوسروں کا حق تلف کرے گا وہ پنپے گا نہیں. جو ملک، جو حکمران، جو عوام، جو رعایا حق تلفیاں کرے گی وہ زیادہ دیر نہیں رہے گی. گھر کے نوکروں کو باسی کھانا آپ کھلاتے ہیں، پھر ان کو بیچاروں کو 5-10 ہزار کی تنخواہ کے لیے پھیرے لگواتے ہیں. کام کرا لیا اور مزدور کھڑے ہیں اور کہتے ہیں پیسے دے دو باؤ جی، گھر میں روٹی لے کے جانی ہے. کہتے ہیں آرام سے بیٹھو. کھڑے کھڑے بےزتی کر دی. کہتے ہیں نہیں، ان کو نرم میٹھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، سر پہ چڑھ جاتے ہیں. کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ چیز سمجھ لیجیے کبھی نہیں پنپے گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ یتیم کا مال کھانے والا کیسے ہوگا؟ اگر کسی کے مال میں یتیم کا مال لگ گیا نا، کبھی وہ بندہ پھلے گا نہیں، بھولے گا نہیں. لے جائیں چچا ساری جائیداد بھتیجوں کی، یا لے جائیں بھتیجے ساری جائیداد چچوں کی، چچا کی. وہ ایک ایسا دیمک زدہ مال ہوتا ہے کہ وہ باقی مال میں بھی دیمک لگا دیتا ہے. اور کچھ لوگ دعائیں لینے کے اور کچھ لوگ بد دعائیں لینے کے ماہر ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم دوسروں کے حق مار کر ان کی بد دعائیں لیتے ہیں. اگر کبھی کسی کا مارا ہے تو جائیے اور اس کو حق دیجیے. قسطوں میں تنخواہ دینی ہے. جگرا ہی نہیں یہ ہوتا کہ کسی کو پورے پیسے اس کے دے دیے جائے. کہتے نہیں، ذرا نیچے لگا کے رکھو ورنہ یہ سر پہ چڑھ جائے. اور کئی لوگوں کو یہ بھی گمان ہوتا ہے اگر ان کا سارا حق دے دیا تو یہ بھاگ جائیں گے. آپ ایسے کیوں نہیں ہیں کہ جیسے حضرت انس نے کہا کہ 10 سال تک رہا اور اللہ کے نبی نے کبھی بھی مجھے برا نہیں کہا. کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا. حالانکہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں 10 سال کے بچے سے کہ وہ ہر کام آپ کی مرضی کا کرے گا؟ نہیں کر سکتے. اگلی چیز لیجیے جس کی وجہ سے عروج زوال میں بدل جاتا ہے، اور وہ ہے کہ جو نفع مند نہیں رہتا. ہر وہ بندہ اور ادارہ جو فائدہ دینا چھوڑ دیتا ہے، لوگ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. جس درخت سے پھل اترتا رہتا ہے لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں. جس کنویں سے پانی نکلتا ہے نا، اس میں کوئی گند نہیں ڈالتا اور ڈالنے بھی نہیں دیتا. جتنا زیادہ آپ دوسروں کو نفع دیں گے نا، لوگ آپ کے چلنے کی، پھرنے کی، کھانے کی، پینے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی کیئر کریں گے. آج جب نفع دینا چھوڑ دے، آپ بچپن سے کئی ایسے اخباروں کے وہ ٹکڑے دیکھیے، ذہن میں آ جاتے ہیں میرے بھی. ماضی کی گلوکارہ، ماضی کی اداکارہ، ماضی کے فنکار، ماضی کے سیاستدان فلاں ہاسپٹل میں مر گئے. اتنی سی خبر ہوتی ہے. اور جو اپنی کرسی پہ موجود کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو کئی دن تک نیوز بلیٹن چھپتے ہیں. تو زوال پذیر ہونا ہے اگر تو نفع دینا چھوڑ دیجیے. زنگ لگ جائے گا آپ کو. کوئی نام کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، یقین کیجئے اس دنیا میں مینوپلی کسی کی نہیں ہے. ہر فیلڈ آف لائف میں، آپ ریلیجس فیلڈ میں دیکھیے، نان ریلیجس فیلڈ میں دیکھیے، مارکیٹنگ کی دنیا میں دیکھیے، کوئی نہ کوئی نام بڑا ہوتا ہے. لوگ ان کو دیکھ کے آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے بیچارے جو نئے ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے کہاں کبھی اس برانڈ تک پہنچنا ہے، ہم نے کہاں کبھی اس نام تک پہنچنا ہے، ہم تو ان کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے. جھوٹ ہے یہ. آپ کام کیجئے، آپ اچھا کام کیجئے، اپنی کوالٹی کو مینٹین کیجئے، اور وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثْ پہ رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو نفع کا بنا لے گا. اور اگلی چیز آپ کا کردار ہے، آپ کی کریڈیبلٹی، کہ گواہ کون ہے. اور سب سے زیادہ آپ کے اخلاق کے گواہ آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں. باہر کے لوگ تو آپ کو بڑا اچھا کہتے ہیں، گھر کے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ باہر تو تعریفوں کے پل بندے رہتے ہیں، گھر والے کیا کرتے ہیں؟ تنقید. اگر آپ اپنے گھر والوں کی گواہیاں نہیں پیش کر سکیں گے تو آپ کو ترقی نہیں ملے گی. اور اللہ کے نبی سے کامیاب دنیا میں کوئی نہیں ہے. عائشہ صدیقہ سے لے کر آپ کی ایک ایک بیوی گواہی دیتی تھی کہ آپ جیسا کوئی نہیں. حتیٰ کہ پچھلے پاروں میں پڑھ کے آئے ہیں نا 1-2 دن پہلے، کہ جب آپ نے کہا کہ دیکھ لو میرے بارے میں کسی سے مشورہ کر لو، میرے ساتھ نہیں رہنا تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. تو کسی ایک نے یہ نہیں کہا اچھا ابو سے مشورہ کرتی، امی سے کرتی. انہوں نے کہا آپ کے بارے میں کسی سے مشورہ کروں؟ یہ نہیں ہوگا. اور گھر کے ملازم آپ کے بہت بڑے گواہ ہوتے ہیں. آج بھی باہر کی دنیا میں دیکھیے تو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں جاؤ پچھلا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ.
جس کو ہمارے ہاں کریکٹر سرٹیفکیٹ کہتے تھے. کالج میں گئے تو اسکول والوں سے کریڈٹ سرٹیفکیٹ لے کے آؤ, کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آؤ. پچھلا کہہ دے گا نا کہ تم نے میرا گھر ٹھیک ٹھاک رکھا تھا, تو اب اگلے گھر والے بھی آپ کو کرائے پہ یہ گھر دے دیں گے. آپ کو مجھے اپنے ارد گرد والوں سے یہ گواہیاں لینی پڑیں گی. انتم شہداء, آپ کو اپنے شوہر سے گواہی لینی پڑے گی, آپ کو اپنی بیوی سے گواہی لینی پڑے گی, آپ کو بچوں سے اور گھر والوں سے لینی پڑے گی. یاد رکھیے, جس کو گھر والے ووٹ نہ دیں اس کو باہر والا دے گا. اور وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ گھر کا پیر ہولا ہی ہوتا. گھر میں جیسا مرضی بندہ بیٹھا نا سونے جیسا, کہتا ہے کوئی نہیں اس کو کوئی نہیں مت, کیونکہ آپ نے اس کا بچپن جوانی اور اس کی ہر کمی بیسی دیکھی ہوتی ہے. لیکن آپ کو کم از کم اپنے ارد گرد والوں کا اعتماد لینا پڑے گا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایٹیچیوڈ پرابلم, اسی کو اب روک کے تو آپ کو میں پارے کے گو تھرو پہ لے کے چلتی ہوں, کیونکہ یہ سارا کچھ آج ہم پڑھنے لگے ہیں. بد اخلاق بندہ, بد لحاظ بندہ, بدتمیز بندہ, جس کی ویلیوز بڑی مین ہو, کڑوا بندہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کوڑا بندہ, کریلا, بات کرے ایسے لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر کوئی کوار گندل پھینک دی ہے, اور ذلیل کرنے والا بندہ. نمک ڈال گیا, تیز ہو گیا, ایک یا پانچا کر دیا, وہ سارا کھانے کا دسترخوان پیچھے, تو تم نے یہ کیا کر دیا, یہ میں اتنی مہنگی سبزی لایا تھا تم نے اس میں مرچیں زیادہ ڈال دی ہیں. ایسا بندہ یاد رکھیے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ اپنے روب کے ساتھ بیوی کو چپ کراتا ہے. بچے بھی سہم جاتے ہیں کہ ابا جی کو غصہ آیا ہوا, لیکن اندر سے دل بالکل اس کے ساتھ نہیں ہوتے. آپ کے چوکیدار ہیں, آپ کے ڈرائیور ہیں, آپ کے مالی بابے ہیں, کبھی ان کی بےزتی نہ کریں. آپ کا 4 سال کا ایک چھوٹا سا صاحب جیسا ٹپک ٹپک کرتا ہوا گبلا ببلا جا کر باہر اتنے بڑے مالی بابا کی بےزتی کر آتا ہے. ڈرائیور کو کہتا ہے دروازہ کھولو, گاڑی کھولو, اور وہ صاحب جی گاڑی سے نہیں نکل پا رہے آپ کے تھنے, کہ وہ ڈرائیور صاحب ہی نکال کے اور اس کا بیگ پکڑ کے لے جائیں گے اور وہ پیچھے ہو جاؤ. کبھی اپنے بچوں کو یہ ٹون نہ دیں, یہ ایٹیچیوڈ پرابلم ہے. اب چلتے ذرا سے پارے پہ تاکہ آپ کو کچھ چیزیں دیکھ کر آگے لے چلتی ہوں. آپ دیکھیے کہ سورت حامیم سجدہ تو آلموسٹ پوری ہونے والی ہے. اس کی تھوڑی سی آیات ہے, اس کو بھی اگر تھوڑا سا لے, کیونکہ پچھلی یہ پارے میں ہم اینڈ پہ پہنچے ہوتے ہیں نا, تو وقت اتنا نہیں ہوتا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ہم نے پچھلے پارے کے اندر سورت حامیم سجدہ کی وہ خوبصورت آیتیں پڑھی تھی جس کے اوپر آپ پورا 1 گھنٹہ بات کر سکتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں استقامت. اصل میں تو اللہ کو ہم سے یہی مطلوب تھی, لیکن ہم اس کو یہاں زیادہ ڈسکس کرنے کی بجائے آپ کو میں یہی دعوت دے سکتی ہوں کہ آپ ان آیتوں کی تفسیر کسی بھی تفسیر کے سیٹ میں سے سن لیجئے. ویب سائٹ پہ میرا حل ہے ڈیٹیل تفسیر کے کافی سارے سیٹس ہیں, جس میں سبیل الجنہ بھی ہے, نور القرآن جو 13 ہوا تھا لنڈن سے وہ بھی موجود ہے, روح القرآن کے بھی پارے ہیں. آپ صرف ان آیتوں کی تفسیر سن لیں, اور اگر کہیں بھی لفظ استقامت کے ساتھ آپ کو کوئی لیکچر نظر آتا ہے تو وہ بھی مل جائے گا. یہاں بس میں آپ کو آج کے اس پارے کے ساتھ اس کو جوڑتے ہوئے کہوں گی کہ جب تک ٹھک کے کام نہ کریں آپ ٹھکیں گے نہیں. آپ ایک کیل کو سارا دن سہلاتے رہے بڑے پیار سے دیوار کے ساتھ, تو اندر نہیں جائے گا. اندر نہیں جائے گا تو آپ اس پہ گھڑی کیسے لٹکائیں گے. ٹھکے ہوئے بندے, ویارے بندے کامیاب ہوتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس لیے بھی ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کھونٹے سے نہیں بنتے, یا پھر وہ سال کے 4 سیزنز میں 4 مختلف کھونٹوں پہ بنتے ہیں. دیکھیے آپ کے لیولز ہیں. ایک بندہ کوئی ایسا کہتا ہے کہ میں بس یہ اپنے آپ کو ایک چلتا پھرتا پرزا بنا کے رکھوں گا. اس کے برعکس ایک بندہ ایک کرسی میز لگا کر کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہے, اور اس کے ادھر ایک بیج لگا ہوا ہے کہ یہ یہاں کے سی اے ہیں, یہ یہاں کے پی این ہیں, یہ یہاں کے اکاؤنٹنٹ ہیں. مجھے بتائیے دونوں میں فرق کس بات کا ہے؟ اس کی ایک پہچان ہے, اس کی پہچان کوئی نہیں ہے. بندہ مومن نیکی کے موقع جانے نہیں دیتا, لیکن بڑی نیکی کو چھوڑ کر چھوٹی نہیں کرتا, اور جمی ہوئی نیکی جس کی جڑ ڈیپ روٹیڈ ہے اس کو چھوڑ کر بیل والا کام نہیں کرتا. بیل کیا ہوتی ہے آپ دیکھیں گے نا تو ساری چھت پہ پڑ گئی. کدو کی بیل یا آپ نے انگور کی بیل دیکھی ہو, زمین پہ بچھ جاتی ہے آسمان پہ. آپ کہتے کیا راتوں رات اتنے پتے ہو گئے, اگلے دن آئیں گے اور ہوں گے. ابھی یہ جو سیزن بدلے گا تو آپ ناروے میں تو ہم بہت دیکھتے ہیں, ہمارے روز دیکھنے میں بدل جاتی ہیں چیزیں. اور لیکن اگر آپ ایک چھوٹی سی ڈنڈی کاٹیں نا
تو چند دن میں ساری بیل خشک ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کوئی بچہ اگر آم کی گٹھلی ڈال کر دیکھنا شروع ہو جائے آم کب آئے گا، آم کب لگیں گے، تو آپ اسے کہے کہ آرام سے جائیے، آپ کے پوتے کھائیں گے آم انشاءاللہ۔ کہتے ہیں نا کہ گٹھلی ڈالے دادا اور پھل کھائے پوتا، لیکن فرق ہے کہ بیل کو کاٹنے کے لیے آپ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی چھری یا کینچی نہیں تو ہاتھ سے ہی مروڑ دیں، لیکن درخت کو کاٹنے کے لیے بڑے بڑے آرے چاہیے ہوتے ہیں۔ ترقی کا نسخہ یہ ہے، کامیابیوں کا نسخہ یہ ہے کہ نظر آنے والا کام نہیں، اندر گہروں میں جڑوں میں چھپا ہوا کام کیجیے۔ آئس برگ کا نام آپ سب نے سنا ہے، اس کی پکچر بھی دکھاتے ہیں ان کو۔ اوپر اس کی بس ایسی ایک نوک ہوتی ہے، جیسے اگر آپ نے احرام مصر دیکھے ہو نا تو وہ بالکل ایسے نوکدار چیزیں ہوتی ہے، اوپر بس اتنی سی نوک ہے، یعنی اگر آپ ایک ٹرائنگل اپنے نوٹس میں بنائیں نا تو اس کے اوپر کی نوک کے قریب ایک لائن کھینچ لیں، دکھتی یہ ہے، لیکن پانی کے اندر اس کا پورا چوڑا باٹم کے ساتھ اتنا چوڑا ہوتا ہے۔ بس آئس برگ کی تھیری کامیابی کی ہے۔ ہمیں اب اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے، اگر آپ کی عمر 30 سے اوپر ہے نا، میں سچ کہتی ہوں، تو اپنے لیے آپ واپسی کا رستہ سوچیے۔ ہم اور کتنا کچھ جئیں گے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آدھا سفر ہو جائے تو بندہ پھر جلدی پہنچ جاتا ہے۔ 63 کو ہاف کر کے اپنے آپ کو کہیے کہ میں اپنی زندگی کا نصف کے قریب ہوں کہ نہیں، چلے ہوئے ہیں نہیں ہوئے اس کے قریب تو ہیں نا۔ اور اگر آپ 35 کے ہو گئے ہیں تو بیک ٹریک شروع ہو چکا ہے۔ یہ تو اللہ آپ کو 70 دے، 80 دے، 90 دے، جتنے مرضی سال کی عمریں دے، لیکن اس وقت اپنی زندگی کو ٹرائل اینڈ ایرر سے نکال کر استحکام کے اوپر لائے۔ آپ جمے رہیں گے نا، ایک پی این سے اٹھ کر ایک بندہ کلرک بنتا ہے، اور کلرک سے اٹھ کر وہ ہو سکتا ہے کسی کے باؤ صاحب بھی بن جائے۔ اس کو لا کر کسی جگہ بٹھاتے ہیں، کہتے تو ہے بڑا اچھا۔ کردار بہت پیارا ہوتا ہے، اس لیے کہ جس بندے میں خوبی ہوتی ہے نا وہ چنا جاتا ہے۔ آج کی ہماری جو تھیم خوبصورت قسم کی آیات ہے نا، وہ جس کو پڑھانے کے لیے میں بھی بڑی بے چین ہوں، وہ سورۃ شورا کی آیت نمبر 37 سے 43 ہے۔ اگر میں نے ابھی پڑھا دی تو وہاں کیا پڑھاؤں گی، اس لیے آپ انتظار کیجئے اور اتنی بات سمجھ لیجئے کہ دنیا میں نہ عروج اچانک ہے اور نہ زوال اچانک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے پیدائشی ایمان سے اٹھا کر شعوری ایمان پر لے جائے۔ آج جو عروج اور زوال کی سٹوری ہے اس پہ رکھ لیجئے، محنت کرنی ہے آپ نے تو کردار پہ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کوئی ادارے نہیں تھے چھوڑے، کوئی مسجدوں کے اتنے خوبصورت ڈھانچے نہیں تھے، کوئی کالید نصاب نہیں چھوڑے، کوئی آپ نے وفاق العامہ نہیں چھوڑا، کوئی اتنا آرگنائز نالج کا تو سیٹ اپ ہی نہیں تھا، کردار چھوڑے تھے۔ اور ان الذین قالوا ربنا اللہ، جمے رہیے جمے رہیے۔ وہ عورت جو اپنے گھر میں پڑی رہتی ہے نا، ایک دن اس کا میاں وہ کہتے ہیں نا ڈالی ڈالی ٹاپ کر پھر اس کے راستے سے نیچے اتر ہی آتا ہے۔ یہ بڑے لوگ کہتے تھے کہ جی کیا فرق پڑتا ہے، گھر نہ چھوڑنا، گھر چھوڑ دو گی نا تو پھر گئی۔ یہ جو استقامت کی کمی ہے نا، یہ ہم گھر چھوڑ دیتے ہیں اسلام کا۔ تھوڑے دن کوئی نیکی کی پھر بور ہو گئے، تھوڑے دن کوئی اچھا کام کیا، کوئی پروجیکٹ بنایا پھر بور ہو گئے۔ اور جتنا زیادہ آپ کے اندر تقویٰ آتا ہے، ربنا اللہ کی بات آتی ہے نا، اتنا آپ کو اپنے آپ کے اوپر یقین تھوڑا اور رب پہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان سارے پاروں کو جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اور اللہ کی یہ الہامی دورہ قرآن ہے۔ میں آپ کو اپنی کمزوری بتانے لگی ہوں، آپ کو اگر میں جو یہاں بتا کے جاتی ہوں نا تو مت سوچیں کہ میں مجھے بہت کچھ آتا ہے، واللہ ہی مجھے خود روز لگتا ہے کہ یہ الہامی دورہ قرآن ہے۔ اٹس مور دین دورہ قرآن، ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ الیہ یرد الساعۃ، پارہ نمبر 25، فکر آخرت ہے۔ آخرت کی فکر جب لگ جاتی ہے نا تو یہ ساری باتیں جو ہم اس پارے میں پڑھیں گے نا یہ بالکل چھوٹی لگتی ہیں۔ مثال لیجئے، ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ جنگل میں جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ۔ اب وہاں ظاہر ہے کہیں چیونٹیاں ہیں، کہیں چیونٹے ہیں، کہیں بھنگے ہیں، کچھ ہے۔ خوف کیا اس کو، میرے بچے کے پاؤں پہ چونٹی نہ چڑھ جائے، میرے بچے کے پاؤں پہ فلاں چونٹا نہ چڑھ جائے، ہائی یہ کانٹا نہ لگ جائے۔ اتنے میں دور سے شیر کے غرانے کی آواز آئے، دھاڑنے کی آواز آئے تو اس کو کیا لگے گا، سارا جنگل شیر بن گیا۔ کیا اب اس کو چیونٹیاں چیونٹے یاد رہیں گے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو یہ چونٹے چونٹیوں سے بچائے گا؟ وہ شیر سے بچائے گا۔ یہ ہے الیہ یرد الساعۃ۔ ہم بچوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے بے نیاز ہو جائیں گے جب ہمیں اپنے بچوں کے آخرت کے مسئلے نظر آئیں گے۔
آپ کو بچوں کی بڑی بڑی خوشیاں جو آج دنیا میں بہت بڑی لگ رہی ہیں نا، یہ اتنی منی 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 وہ چھوٹی چھوٹی بن جائیں گی. فکر آخرت، جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ آخرت کی نگاہ سے تو یہ کامیاب نہیں ہے، یہ نمازی نہیں ہے، قد افلح المؤمنون والی خوبیاں ہی کوئی نہیں ہے. پھر وہ اچھلنا کودنا، پھر ان کی گریجویشنز کے نام پہ بڑی بڑی پارٹیاں رکھنا ممکن نہیں. آپ اس بچے کی شادی بیاہ والے دن اتنا اچھلیں گے نہیں کہ کوئی بات نہیں شادی ہو بھی گئی لیکن ابھی یہ کامیاب تو نہیں ہوا. بات سمجھ ہے؟ یعنی اس بارے میں کیا خوبصورت طریقے سے آخرت اور کردار سازی ہے. اور اللہ کرے کہ یہ ایمان آپ اور میں اپنی نسلوں کو خود دے کر جائیں، ٹھوکرے نہ ان کو دیں یا لوگ ان کو جیلوں میں ڈال کر نہ ایمان کی قدر کرائیں. جب مسلمانوں کی قوموں پہ غیر مسلم مسلط ہوتے ہیں نا تو پھر قدر آتی ہے مومنوں کو. پھر وہ کہتے ہیں اللہ ایک دفعہ موقع دے تو صحیح، پھر ہم دیکھنا کیا کریں گے. اندر کا ایمان باہر کے خوبصورت اعمال میں آتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہماری نسلیں اور ہم ایمان کی یہ چلتی پھرتی تصویریں بن جائیں اور ایمانی شخصیات بن جائیں. ایک بندہ امانت کے ساتھ پوری سچائی کے ساتھ رزق مار ہے نا، وہ کاروبار کر رہا ہے، بزنس مین ہے، یا وہ ایک جگہ نوکر ہے، وہ کسی جگہ ٹیچر ہے، پرنسپل، ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، آپ کی سنسیریٹی اپنی کاز کے ساتھ کبھی ضائع نہیں جاتی. یہ ہے کامیابی کا نسخہ. تو آج آپ نے میں نے کامیاب ہونا ہے، اور اس کے لیے سورۃ شورى کی آیات 37 سے 43 دیکھیں نا تو ایک بگ پیکج ہے. والذین یجتنبون کبائر الاسم سے اینڈ تک پڑھیں گے. ان ذالک لمن عزم الامور، جہاں یہ پہنچیں گے وہاں بات کریں گے. اور آج کی اگر آپ کو میں دعا دے دوں تو اس میں چونکہ سورۃ دخان کی پہلی آیتوں میں یعنی شروع میں بالکل لیلۃ القدر کا تذکرہ، اور آج کل چونکہ طاق راتیں چل بھی رہی ہیں تو آج ہم ایک بڑی خوبصورت سی دعا سیکھتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ مانگ لیجئے، میں بھی مانگ لیتی ہوں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے. حضرت عائشہ صدیقہ، گھر میں چولہا نہیں جلتا، اولاد کی نعمت سے محروم، کمیاں ہی کمیاں ہوں گی نا دنیا کی نظر سے دیکھے. اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا مانگوں؟ تو آپ نے کہا کہ عائشہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کہنا. یہ نہیں کہا کہ عائشہ بیٹا مانگ لے، بلکہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی دعوت دوں گی کہ یوٹیوب چینل تو آپ جو یہاں بیٹھے ان کو پتہ ہی ہے نا کیا ہے ہمارا، NURULQURANT اور V TV. اور اگر آپ میں سے کوئی فیس بک یوز کرتا ہے تو نور القرآن سے پہلے مائی لگا لے. 1-2 دن پہلے ساتھیوں نے اس میں ایک لیکچر اپلوڈ کیا ہے لیلۃ القدر کو کیسے یوز کریں نا. میں نے چھوٹا سا لیکچر ہے، آپ اس کو جا کے ساری فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں. تو اس میں بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی پیاری بیوی کو کہا. اور آپ دیکھیے یہ معافیوں کی رات، معافیاں خود معاف کرو تاکہ اللہ سے معافیاں لو. صبح مجھے ایک پوسٹ ملی، پتہ نہیں کس کی تھی، انہوں نے اس دعا کے ساتھ جتنا کچھ لگایا ہوا تھا نا، اللہ کی پناہ، میں صرف آپ کا سوچ بھرنے کے لیے کہنے لگی ہوں کہ تھوڑے پہ راضی رہیے. بس اتنی کہتی ہوں کہ یہ ایک لائن کی دعا ہے نا، وہ اتنا لمبا ٹیکسٹ تھا، یہی تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف امی فاعف ابی فاعف، پورا لمبا چوڑا تھا. اب آپ اپنے لفظوں میں تو کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، کیجئے، نو پرابلم ایٹ آل. لیکن جب ایک ٹیکسٹ بنا کر، اور اس میں اور بھی بہت کچھ تھا جس میں اسی عفون کے جو صیغے تھے نا اس کے ساتھ مختلف چیزیں تھی، تو دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلے گا اوریجنل کیا تھا اور اس کے اندر ریپلیکا کے آگے. دعاؤں کے طاقت میں آج ایک چھوٹی سی بات کہہ کر آگے چلتی ہوں. پارہ شروع کرتے ہیں ٹیکسٹ کے اعتبار سے، اور وہ کیا ہے کہ ریپلیکا دعاؤں سے بچیے. اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے موتی، ان کو چننے والے نہ صرف یہ کہ وہ موتی بھی پاتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث پہ عمل کرنے کی برکتیں بھی ان کو ملتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے لفظ آپ کی زبان پہ آئیں. جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی باتیں بھی پیاری لگتی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے ان ساری چیزوں کو لینے اور دینے والا بنا دے.